السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے آغاز نبوت تک۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے سردار عبد المطلب کے 10 صاحبزادے تھے جو سب ممتاز اور نامور تھے۔ عبداللہ اپنے سب بھائیوں میں بہت اچھی صفات اور مرکزی حیثیت کے مالک تھے۔ ان کے والد نے ان کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب کی صاحبزادی آمنہ سے کی، جو اس وقت اپنی عالی نسبی اور عزت میں قریش کی سب سے محترم خاتون سمجھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کو آپ کی ولادت سے پہلے ایسی بہت سی نشانیاں اور آثار نظر آئے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے فرزند کی مستقبل میں بڑی شان ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ 12 ربیع الاول 4 عام الفیل بمطابق 570 عیسوی دوشنبہ کے دن ہوئی۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے روشن اور مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنینہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان۔ عدنان کا نسب سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو یہ اطلاع بھجوائی۔ وہ آئے محبت سے آپ کو دیکھا اور گود میں لے کر کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام بالکل نیا تھا، چنانچہ عربوں کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ پھر عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کے لیے، جن سے زیادہ اپنی اولاد میں ان کو کوئی محبوب نہ تھا، دیہات کے کسی دودھ پلانے والے کی تلاش شروع کی۔ عرب اس زمانے میں اپنے بچوں کی رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں کو پسند کرتے تھے، اسی لیے وہاں کی آب و ہوا زیادہ صاف و پاکیزہ اور وہاں کے رہنے والوں کے اخلاق میں اعتدال اور سلامتی طبع زیادہ نمایاں تھی۔ شہر کے مفاسد سے بھی حفاظت تھی اور وہاں کی زبان بھی صحیح اور فصیح مانی جاتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اس کام میں اور فصاحت و بلاغت میں خاص شہرت رکھتی تھیں۔ ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی جن کو یہ دولت عظمیٰ ہاتھ آئی۔ یہ بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں سے آئی تھی۔ خشک سالی کا زمانہ تھا اور لوگ سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اکثر نے یہ سوچا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے والد ہوتے تو کچھ نفع کی امید تھی، ماں اور دادا سے کیا مل پائے گا، آپ کی طرف زیادہ التفات نہ کیا۔ پہلے پہل حلیمہ نے بھی آپ کی طرف کچھ خاص توجہ نہ کی اور ان کا رخ بھی دوسری طرف ہونے لگا، لیکن اچانک ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔
کوئی دوسرا بچہ بھی سامنے نہیں تھا، چنانچہ وہ واپس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قافلے میں واپس آ گئیں، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لی۔ ان کی ہر چیز میں ایک دوسرا رنگ نظر آنے لگا۔ ان کو دودھ میں، جانوروں میں، رزق میں، ہر چیز میں صاف برکت محسوس ہوئی۔ ان کے ساتھ کی جتنی دودھ پلانے والیاں تھیں، اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ حلیمہ، تم کو بہت مبارک بچہ ملا ہے، بہت مبارک جان ہے۔ ان کو بی بی حلیمہ سے حسد بھی ہونے لگا۔ دوسری طرف خیر و برکت کا سلسلہ برابر قائم رہا، یہاں تک کہ بنو سعد کے اس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 2 سال پورے ہو گئے، اور بی بی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کا نشو و نما عام بچوں سے مختلف طور پر ہو رہا تھا۔ اس موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس حاضر ہوئیں، اور ساتھ ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ کچھ مدت کے لیے ان کو اور رہنے دیا جائے۔ چنانچہ بی بی آمنہ نے آپ کو ان کے پاس واپس لوٹا دیا۔ واپسی کے بعد جب آپ بنو سعد میں تھے تو 2 فرشتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا، آپ کے قلب مبارک سے گوشت کے ٹکڑے یا لوتھڑے کی مانند ایک سیاہ چیز نکال کر پھینک دی، پھر آپ کے قلب کو خوب اچھی طرح دھو کر اور صاف کر کے اپنی جگہ واپس کر دیا، اور وہ اسی طرح ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اور سادگی و جفاکشی، فطرت صحیحہ اور گاؤں کی صاف ستھری زندگی، شہر کی آلائشوں سے محفوظ آب و ہوا اور فصاحت و بلاغت کے ماحول میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی، جس میں بنی سعد کا بڑا نام تھا۔ آپ صحابہ کرام سے کبھی کبھی فرمایا بھی کرتے تھے، میں تم سب سے زیادہ عرب ہوں، قریشی ہوں، اور بنی سعد بن بکر کے قبیلے سے میں نے دودھ پیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کا ننیال دکھانے کے لیے یثرب لے گئی۔ وہ اپنے محبوب شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر پر بھی جانا چاہتی تھی۔ مکہ واپس ہوتے ہوئے ایک مقام پر جس کو ابوا کہتے ہیں، بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک طرف محبوب اور چاہنے والی ماں کی جدائی کا غم تھا، دوسری طرف مسافرت کی تنہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اسی قسم کا معاملہ پیش آتا رہا۔ یہ تربیت الہی کے وہ اسرار ہیں جن کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک باندی ام ایمن برقہ حبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی، اور یہ خدائی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے سائے شفقت میں رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، اور کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہوتے تھے۔ کعبے کے سائے میں اپنے فرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور طرح طرح سے محبت و شفقت کا اظہار کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کو یتیمی کا ذائقہ پھر چکھنا پڑا، جو پہلے سے زیادہ تلخ اور سخت تھا۔ اپنے والد کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کی شفقت و محبت کے مزے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے، اسی لیے ان کے انتقال کا صدمہ عقلی اور روایتی سے زیادہ نہ تھا،
لیکن دادا کے لطف و محبت سے محرومی کا احساس حسی اور تجرباتی تھا، اور ان دونوں کا کھلا ہوا فرق ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے حقیقی بھائی تھے۔ عبد المطلب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری اور حسن سلوک کی وصیت برابر کرتے رہتے تھے، اسی لیے وہ یکسو ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے صاحبزادوں علی، جعفر اور عقیل رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ نرمی، شفقت اور نگہداشت و پرورش کا معاملہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو کر شام جانے لگے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اپنے چچا سے لپٹ گئے کہ ابو طالب پر اس کا بہت اثر پڑا، اور انہوں نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا، جو شامی علاقے میں واقع ہے، تو یہاں اس نے پڑاؤ کیا۔ یہاں ان کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی، جو اپنے معبد یا خانقاہ میں رہتے تھے۔ بحیرہ راہب نے معمول کے خلاف قافلے کی میزبانی کی اور بہت اچھی طرح اس کا استقبال کیا، اس لیے کہ ان کو اس قافلے کے ساتھ خدا کا خاص معاملہ اور غیر معمولی واقعات نظر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی اور زیادہ پذیرائی کی اور اس کا اطمینان کیا کہ نبوت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبے کی بلندی کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن واپس جائیں اور یہود سے آپ کی خاص طور پر حفاظت کریں، اس لیے کہ تمہارے بھتیجے کے آگے چل کر بڑی شان ہونے والی ہے۔ چنانچہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مکہ واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشو و نما محفوظ و معصوم طریقے پر ہوئی اور جاہلیت کی نجاستوں اور بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ دور اور پاک رکھا۔ آپ اپنی قوم میں شروع ہی سے سب سے زیادہ حمیدہ صفات و عالی ہمت، حسن اخلاق سے آراستہ تھے، امانت دار اور بد کلامی اور فحش بیانی سے بہت دور سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو امین کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام باتوں اور جاہلیت کی عادتوں سے محفوظ رکھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رتبے کے مطابق نہ تھی، اگرچہ اس معاشرے میں ان کے اندر کوئی حرج نہ سمجھا جاتا تھا، نہ ان باتوں پر کسی کی نگاہ پڑتی تھی۔ آپ رشتوں کا خیال کرتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتے، مہمان کا اکرام کرتے اور خیر و تقویٰ کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے، محنت کر کے روزی حاصل کرتے اور معمولی اور ضرورت بھر غذا پر اکتفا فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی کہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان حرب الفجار شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب سے دیکھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے استعمال کیے ہوئے تیروں کو قریش تک پہنچاتے تھے، جو جنگ کا خاص طریقہ ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا عملی تجربہ ہوا اور شہ سواری و سپاہ گیری سے شناسائی ہوئی۔ جب عمر مبارک کچھ اور زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ذریعہ معاش کی طرف توجہ کرنا ضروری سمجھا اور بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا، جو اس زمانے کا ایک شریفانہ ذریعہ معاش ہونے کے علاوہ نفسیاتی تربیت اور کمزوروں و محتاجوں پر شفقت و محبت کے جذبات پیدا کرنے، نیز صاف و تازہ ہوا کا لطف لینے اور جسم کی تقویت و ورزش کا سامان بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ انبیاء کی سنت ہے۔ چنانچہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ نے بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جی ہاں، میں نے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی بنی سعد میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے کچھ ناواقف و بے خبر نہ تھے۔ صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چند قیراط کے عوض جو آپ بکریوں کے مالک سے لیتے تھے بکریاں چراتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ قریش کی بہت با اثر و رسوخ خاتون تھی اور فہم و فراست اور اخلاق کریمانہ نیز مال و دولت کے لحاظ سے بھی نامور تھی۔ یہ بیوہ تھی اور ان کے شوہر ابو ہالہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ تجارتی کاروبار بھی کرتی تھی، روپیہ ان کا ہوتا تھا اور دوسرے لوگ محنت کرتے تھے اور اپنی محنت کا معاوضہ پاتے تھے۔ قریش بڑی تاجر قوم تھی۔ حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ گفتاری، حسن اخلاق اور جذبہ خیرخواہی کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے بخوبی ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر بغرض تجارت شام گئے تھے اور اس سفر میں جو انوکھے واقعات پیش آئے تھے اس کو بھی ان کا علم تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی خواہش کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی درخواست کو نامنظور کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو چھوڑ کر، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، آپ کی ساری اولاد ان سے ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا ارادہ کیا اور اس پر چھت ڈالنے کی تجویز کی۔ اس سے پہلے اس کی نوعیت یہ تھی کہ مٹی اور گارے سے جوڑے بغیر بھاری پتھریلے اوپر رکھ دیے گئے تھے جن کی بلندی قد آدم سے زیادہ تھی۔ اب اس کو منہدم کر کے ازیں سر نو تعمیر کیا جانا تھا۔ جب دیواریں بلند ہو کر حجر اسود کی بلندی تک پہنچی تو حجر اسود کے معاملے میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو اور وہ اس کو اٹھا کر اس کی صحیح جگہ نصب کرے۔ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جنگ و جدال تک پہنچا۔ دور جاہلیت میں اس سے معمولی باتوں میں جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ تو ایک بڑی بات تھی، غرضے کہ جنگ کی پوری تیاری کر لی گئی۔ بنو عبد الدار نے خون سے بھری ہوئی ایک بڑی لگن تیار کی اور انہوں نے بنو عدی نے مرتے دم تک لڑنے کا آپس میں معاہدہ کیا اور خون کی لگن میں ہاتھ ڈال کر یہ معاہدہ اور عہد و پیمان پختہ کیا کہ یہ ایک بڑی تباہی اور عظیم فتنہ فساد کا پیش خیمہ تھا۔
قریش کئی روز تک اسی الجھن میں رہے۔ پھر اس پر ان سب کا اتفاق ہو گیا کہ جو شخص مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور آپ کو دیکھتے ہی سب نے بے ساختہ کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اٹھا کر اپنے دستے مبارک سے اس میں رکھا، پھر فرمایا کہ ہر قبیلہ چادر کا ایک کونا پکڑے اور اٹھائے۔ سب نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ جگہ قریب ہو گئی جہاں اس کو نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد باقی عمارت کی تعمیر ہوئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بڑے کشت و خون سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جس حکمت اور تدبر سے کام لیا، اس سے بڑھ کر کوئی حکمت اور تدبر نہیں ہو سکتی تھی۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں اور دنیا کی قوموں کو جس طرح جنگوں کی بھٹی سے نجات دی، یہ واقعہ اور اصل اس کا پیش خیمہ اور مبارک آغاز تھا، اور آپ کے فہم و تدبر، بہترین تعلیمات، نرمی و تلطف اور رفع نزاع، صلح جوئی کا ترجمان و آئینہ دار، یہ وہ بات تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا منصب عالی عطا کیا، اور آپ اس سادہ اور ان پڑھ قوم کے ان جنگجو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے قبائل کے لیے نبی رحمت ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں بھی شریک رہے، جو عربوں کا سب سے شریفانہ اور کریمانہ معاہدہ تھا۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ زبید کا ایک شخص مکہ میں کچھ سامان تجارت لے کر آیا، اور قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے یہ سب سامان خرید لیا، لیکن اس کا حق اس کو نہیں دیا۔ زبیدی نے سرداران قریش کی حمایت حاصل کرنا چاہی، لیکن عاص بن وائل کی حیثیت کی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اس کو سخت سست کہہ کر واپس کر دیا۔ اب زبیدی نے اہل مکہ سے فریاد کی اور ہر باحوصلہ صاحب ہمت اور حق و انصاف کے حامی شخص سے جو اسے مل سکا شکایت کی۔ آخر کار ان لوگوں میں غیرت نے جوش کیا اور یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ انہوں نے سب کی دعوت و ضیافت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام پر عہد و پیمان کیا، وہ سب ظلم کے مقابلے اور مظلوم کی حمایت میں ایک ہاتھ کی طرح رہیں گے اور کام کریں گے جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے دے۔ قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی فضول کا معاہدہ رکھا اور کہنے لگے انہوں نے ایک فالتو کام میں جو ان کے فرائض میں نہیں آتا دخل اندازی کی ہے۔ پھر سب مل کر عاص بن وائل کے پاس گئے اور زبیدی کا سامان و اسباب ان سے زبردستی لے کر زبیدی کو واپس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بہت خوش تھے، اور بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف و تحسین کی اور فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جس میں اگر اس کے نام پر اسلام کے بعد بھی مجھے بلایا جائے تو میں اس کی تکمیل کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس پر یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ حق حقدار تک پہنچائیں گے اور یہ کوئی ظالم مظلوم پر غلبہ نہ حاصل کر سکے گا۔ جزیرۃ العرب کے حالات اور جزیرے کے دینی اور تہذیبی اور سیاسی مراکز مکہ مکرمہ کے احوال پر نظر رکھنے والا جانتا ہے کہ اس حلف پر باضمیر لوگوں کی تیاری کا سبب محض کسی فرد واحد یا چند لوگوں کی حق تلفی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اس کا قوی محرک انتشار بد امنی، بے اصولی، لاقانونیت کی وہ حالت تھی جو مکہ اور اس کے ماحول پر طاری تھی۔
نیز اس کو ایک اور محرک امن و استحکام کی، خصوصاً حرب فجار کے بعد ضرورت و حقوق کے احترام اور مکہ آنے والے تاجروں اور کاریگروں کی حفاظت و حمایت کی اہمیت کا احساس بھی تھا۔ آپ اپنے اندر ایک مبہم بے چینی محسوس کرتے تھے جس کا سبب اور سرچشمہ اور اس کا مستقبل اور مال کار آپ کو معلوم نہ تھا۔ آپ کے دل میں کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہ آتا تھا کہ اللہ رب العزت وحی اور رسالت سے آپ کو سرفراز فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے قرآن بھیجا۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے، اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔ اللہ رب العزت کی خاص حکمت و تربیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما بحیثیت امی کے ہوئی۔ آپ نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، اسی طرح آپ دشمنان اسلام کی تہمت ترازیوں اور افترا پردیزیوں سے بہت دور اور محفوظ رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہی ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو نبی امی ہیں، پیروی کرتے ہیں جن کی اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔